أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کے ذریعے سے جو وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے حضور جمع ہونا ہے حساب کتاب کے لیے۔ اس رب کے حضور جمع ہونا ہے، اس رب کے سامنے جمع ہونا ہے جس رب کے علاوہ کوئی بھی ولی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ اس طرح سے شاید وہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میرے پاس غیب کا خزانہ نہیں ہے، میں اپنے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں اور اسی وحی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت کا میدان قائم ہونے والا ہے اور قیامت کے میدان میں ہم لوگوں کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو بات سب سے پہلے بتلائی گئی ہے وہ یہ بتلائی گئی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی دعوت کا کام شروع کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب کی روشنی میں ہی قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دعوت دینا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر بہت ساری جو جماعتیں مسلمانوں کی ہیں جو اپنی دعوت کا لب لباب کسی خاص کتاب کو جو لوگوں نے لکھا ہے اگر اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ عمل بالکل مردود ہے۔ کیوں مردود ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیے، یہاں پر اگرچہ مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ جو حکم ان کے اوپر نازل ہوا ہے اس پر وہ عمل کر کے لوگوں کو دکھلا دیں، اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے کوئی آدمی انفرادی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے یا کوئی آدمی یا کچھ لوگ اجتماعی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دے، نہ کہ بزرگوں کی قصے کہانیوں کو لے کر کے اکابر کے قصے کہانیوں کو لے کر کے لوگوں کو دعوت کا کام کرنا شروع کر دے، قرآن کریم کو تختے پر ڈال دے اور ایک مخصوص کتاب کو صبح شام لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کر دے۔ یہ دعوت کا کام نہیں ہے۔ دعوت کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس وحی کے ذریعے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جمع ہونا ہے، جمع ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ دوسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم جو دعوت کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کو کیا کہا کہ سبھی کی ہدایت کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فلانا بھی ہدایت پر آ جائے، چلانا بھی ہدایت پر آ جائے، وہ بھی ہدایت پر آ جائے، آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے حضور جمع ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لینے والا ہے،
اس کا جو لوگ یقین رکھتے ہیں پہلے ان تک آپ حق بات کو پہنچائیے، ان تک آپ اللہ کے کلام کو پہنچائیے، ان کی اصلاح کرنے کی پہلے کوشش کیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرے ہیں ان کو نہیں دعوت دینا ہے، ان کو بھی دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اور دوسرے آیات میں بھی بات لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن ہماری فکر کا محور یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ راہ راست پر آ چکے ہیں ان کو مزید راہ راست پر لانا ہے، جو لوگ راہ راست پر آ چکے ہیں ان کو مزید تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر گامزن کرنا، یہ فکر پہلے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ کو ان لوگوں کو ڈرانا ہے الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو ڈرانا ہے، کیونکہ جن کا یقین ہے وہ زیادہ تقوی اختیار کریں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اگر آپ ان کو اللہ کا کلام سنائیں گے وہ اللہ کے کلام کو زیادہ کیچ کریں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونے پر یقین رکھتے ہیں اگر آپ ان کو اللہ کا کلام سنائیں گے وہ زیادہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکوکار وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، نیکوکار وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہے اس سے بھی خوف کھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کے ذریعے سے جو تعلیمات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی ہے ان کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے پر اور جمع ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرائیے جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں جمع ہونا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلے رد ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، کیونکہ یہودی اور عیسائی آخرت پر یقین رکھتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کو آخرت میں کیا بھی نہیں ہونے والا ہے، ان کا رد ہے۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے فلاں امام کو مان لیا تو ہماری بخشائش ہو گئی، ان کا کمپلیٹ رد ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن جس پیر کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لیا ہے وہ پیر قیامت کے روز ہماری سفارش کرا دیں گے، ان کا بھی یہاں پر رد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے ذریعے سے تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ چاہے کوئی نبی کا اولاد ہو، چاہے کوئی عالم کا اولاد ہو، چاہے کوئی متقی اور پرہیزگار کا اولاد ہو، چاہے کوئی امیر کا اولاد ہو، چاہے کوئی کسی کا بھی اولاد ہو، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا اس کی بخشائش ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3350 پہ روایت کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کوئی ان کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا ان کے مقام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے کائنات کے لیے، کائنات میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے جن کو آئیڈیل بنایا، کن کو آئیڈیل بنایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کو کیا حکم دیا؟ کہا کہ ابراہیم کی پیروی کرو۔ نبی کو حکم دیا کس کی پیروی کرنے کے لیے؟ ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو۔ وہ ابراہیم قیامت کے روز جب جائیں گے تو اپنے والد آزر کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ آزر کو۔ اس کے چہرے کے اوپر ذلت و رسوائی ماری ہوئی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم کو کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرو اور تم نے میری نافرمانی کی، دیکھو کس حشر میں پہنچ گئے ہو۔ کہیں گے کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، آج مجھ کو بچا لو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے،
آج آپ کی رحمت سے کوسوں دور میرا باپ جس ذلت و رسوائی میں پڑا ہوا ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. یعنی ابراہیم کی سفارش بھی ان کے باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ابراہیم کی سفارش قبول نہیں ہوگی. یہاں للو پنجو جن کو لوگوں نے اپنا امام، اللہ کے رسول کے مقابلے میں تو سب للو پنجو ہے نا. اللہ کے رسول کے مقابلے میں کس کا کیا مقام؟ کسی کا کوئی مقام ہے؟ ابراہیم کے مقابلے میں کسی کا کوئی مقام ہے؟ یہ لوگ کسی کی کیا سفارش کریں گے؟ اپنا امام بنا کر کے سمجھ لیا کہ بس اب یہ ہماری سفارش کرا دیں گے، اپنا پیر بنا کر کے سمجھ لیا کہ یہ ہماری سفارش کرا دیں گے. کون کس کی سفارش قبول کرے گا؟ اللہ نے تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اس رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین رکھتے ہیں جو رب اس کے علاوہ قیامت کے دن نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کہا، اپنی پھوپھی کو کہا، اپنی بیٹی کو کہا اے بنو ہاشم، اے بنو مطلب، دیکھو جو مانگنا ہے ابھی مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا. اے میری پیاری پھوپھی صفیہ مسلمان ہو چکی تھی، ان کو کہا جا رہا ہے اے میری پیاری پھوپھی صفیہ، جو مانگنا ہے ابھی مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا. اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، دیکھ جو کچھ چاہیے ابھی دنیا میں تو ہم سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا. نبی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر پاؤں گا. یہاں مسلمان یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہم کو بچا لیں گے، ہمارے امام صاحب ہم کو بچا لیں گے. کیا یہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے. اس عقیدے کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے اور مسلمانوں کو قرآن کریم کا عقیدہ اختیار کر لینا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے، یہاں پر اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. اس لیے ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اس قرآن کریم کے مطابق اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، ان عبادتوں کو ہر حال میں اسی طرح سے جس طرح سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے مزید نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا